ہنسنا آتا ہے یا رونا آتا ہے، خوشی ہوتی انسان ہنستا ہے، غمی ہوتی انسان روتا ہے، کوئی سوچ یہی تمہارا حال ہوگا، وہ ہر ایک کے حالات مختلف ہیں۔ اب یہ کہا دنیا کا یہ حال ہے، تمہارا بھی پتہ نہیں کیا حال ہے، میرا بھی اندر سے ماڈرن 50-60 سال کی عمر، دنیا سے پتہ نہیں کب جائے گا، 1000 سال کے بعد یا کل ہی چلا جائے، داڑھی موچھ صاف۔ نیوز ادھر کے نیوز سنے نا، تم اپنی چلاتے میرے بھی سنو۔ ہم مولانا صاحب سے فتویٰ لیں گے تو یہ سخت بات بول دے گا، داڑھی موچھ صاف ہے۔ میں کہ دنیا تو اس کی چلی گئی، اب آخرت بنا لے اچھا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اس کو ذرا سمجھ جائے، اب میں وہ نہیں رہا ہوں۔ میں کہ بھائی دوسری شادی کر سکتے ہو؟ او جی چھڈو، تم میرا حال دیکھو، تو اسی میں دوسری شادی کتوں کروں گا؟ اٹھا نہیں جاتا ہے، ٹانگ بھی لنگڑی ہے۔ میں نے دوسری شادی کر سکتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں جی۔ کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے۔ دنیا کو خدا نے جب سے بنایا ہے، سرکار فرماتے ہیں رحمت سے نہیں دیکھا، آدمی ادھر ہنستا کم ہے، روتا زیادہ ہے۔ اس کو نہیں پتہ شام کو کیا حالات پیش آئیں گے، کل کو کیا ہوگا، حکومتوں کو نہیں پتہ۔ تو مطلب دنیا میں جیسے آرام راحت نہیں ہے کسی کو، ہر کسی کو راحت آرام ہے، ایسے ہر ذمہ داری، ہر دکھ سکھ اس کا اٹھا لے، وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اگر اٹھا سکتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ، عالمین کی مصیبت کو آسان کرنا، عالمین کے ہر کسی کو دکھ کو دور کرنا، ہر معاملے میں، نہیں کہ ایک معاملے میں، وہ فقط حضرت محمد مصطفیٰ ہیں جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، کہ عالمین میں کچھ بھی ہو آقا جی اس کے لیے رحمت ہے، اگر وہ قریب آ جائے۔ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معاملہ شروع کر دیا، ان کی مرضی پر قربان ہو گئے، جو حکمن سنت ہے وہ بھی کریں، جو حکم نہیں ہے پسند کیا اس چیز کو وہ بھی کریں، تو رابطہ کسی سے تبھی پیدا ہوتا ہے اس کی مرضی کے کام کرو یا اس کی ناراضگی کے کام کرو۔ تو ان کی مرضی کے کام کرو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہاں خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر خدا نے ان کی عظمت کو لوگوں کو پہچاننے کے لیے ملائکہ زمین پہ رکھے ہیں، وہ اعمال دھارے دیکھتے ہیں، فرمایا سوموار کو اور جمعرات کی رات کو پیش ہوتے ہیں۔ یہ عظمت کا لے، وہ پیش نہ بھی ہوں ان کے علم میں سب کچھ ہے، یہ ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو باقی لوگ یہاں آتے ہیں مشکلیں مصیبتیں حل ہوں، شیخ امین تو نہیں حل کر سکتا ہے، لیکن شیخ امین تم کو ایسا پکا رستہ بتائے گا جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں۔ نبی کریم کی عظمت اور نبوت اور ان کی باتیں شکی کبھی نکلی ہیں؟ کافر تک یقین رکھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے صادق الوعد الامین ہے۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی لفظ کوئی چیز نکل جاتی تھی، وہ کافر بڑا احتیاط کرتے تھے، پر کہتے تھے جو یہ کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور محبت والے کہتے ہیں خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد۔ پھر اس طرف آپ کا دل آ گیا، خیال تو سب کا کیا مسلمان ہیں، لیکن دل سے ان سے محبت نہیں کی، ان کی باتیں نہیں مانی، تو پھر معافی کو تو دلا دیں گے، لیکن یہ تکلیفیں آتی رہیں گی۔ اس تکلیف سے نکالنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ وسیلے سے نکالتا ہے نا، روٹی وسیلے سے ملتی ہے، شفا وسیلے سے ملتی ہے، مصیبت وسیلے سے دور ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہوتی نا تھرو۔ تم کو بیماری ہے تو ڈاکٹر وسیلہ بنے گا،
تم کو تنگی ہے تو کوئی معیشت کا روزگار کرو گے، لیکن ہر مصیبت میں دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، رزق کی ہو، کچھ بھی ہو، اس میں تمہارے کام آ سکتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے خود بھی انہوں نے ایک دفعہ فرمایا، کسی پر کوئی ادھار ہو، کسی پر کوئی مشکل ہو، کوئی بوجھ ہو، کوئی شکایت ہو، اس کے لمبے لفظ ہیں آقا جی کے کہ وہ سب اٹھانے کو میں تیار ہوں، بتانا۔ اور کیا بھی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقتی طور سے نہیں تھا، یہ قیامت تک یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ اگر ان کے بن گئے اور آپ کا ذہن اس طرف چلا گیا تو آپ کی مشکلیں آسان ہونی شروع ہو جائیں گی، دعائیں بھی قبول ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دوائی کے ساتھ پرہیز بھی ڈاکٹر دیتا ہے، تو جو چیزیں آپ نے کہی ہیں وہ بھی کرے، جس سے منع کیا اس سے بھی رک جائے، اور غلطی سے ہو جائے گناہ تو خدا سے معافی مانگے، لیکن نیت میں یہی رکھے جو ان کی مرضی ہے آج سے میری بھی یہی مرضی ہے آقا جی کی۔ اگر نیت پکی ہے، بیچ میں گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، معافی مانگتے جاؤ، تو پھر تمہاری مشکلوں میں دیکھو کیسے آسانیاں ہوتی ہیں، رزق میں آسانی ہوگی، مصیبتوں سے دور ہوگی، مرضوں میں افاقہ ہوگا۔ دشمن جون سے پہلے تمہارے دیوالے تھے اور تم سے ڈرتے ہوں گے، جہاں نیت تمہارے متعلق غلط کرتے ہیں ادھر سے ان کو مصیبت آ جاتی ہے ایک دم۔ تو یہ باتیں بہت سچی باتیں ہیں کہ نبی کریم کیا ذرا اگر تمہارے دل میں محبت آ جائے اور ان کی نسبت پر قائم رہو اور ان کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خود تو نہیں آتا ہے، تو مجھے عارضی استاد بنا لو، یا مجھے خدا کا سچا نکلوں، چھٹی رسان بتاؤں، چھٹی رساں ان کا سمجھ لو، شاید میں سچا ہوں اور تم کو صحیح چلا دوں۔ تو پھر انسان سے اعتبار کرتا ہے، جب اس کے کام بنتے ہیں پھر اس کا یقین خود ہی بن جاتا ہے۔ تو یہاں کئی آتے ہیں، ان عمل کرتے ہیں، ان کا یقین بنتا ہے، پھر اس کو بتاتے ہیں یار مت سے کیا تھا، یار مجھے بڑا فائدہ آیا، اور دوسرے کو لے آتا ہے، تیسرے کو لے آتا ہے، ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں تم لوگ نہ خدا کو ڈھونڈنے والے ہو نہ نبی کو ڈھونڈنے والے ہو، اکثر تم لوگ ایسے ہو۔ لیکن جب تم لوگ پر دباؤ پڑتا ہے، خدا بھی کو بھی ڈھونڈتے ہو، کدھر ہے، مسجد میں ہے، شیخ امین کے پاس ہے۔ نبی کو بھی ڈھونڈتے ہو، مدینے میں ہے یا ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ موجود کا مطلب غلط نہ لیا کریں کہ اللہ کی طرح ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ سکتی انسان کی، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ رحمت للعالمین ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز ان کے علم میں ہے تو پھر موجود ہی ہے نا۔ تو 5 وقت کی نماز اگر تمہارے یہاں سے نہیں گئی ہے، اس کو محبت سے پڑھا کہ جو نماز چھوڑے وہ کفر کیا اس نے۔ زنا شراب کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑنا کفر ہے۔ بتائیں اگر تم سے نماز نہیں چھوٹی اور 5 وقت کے نماز کے بعد یہ وظیفے تم سے نہیں چھوٹے ہیں جی، تو یہ برکتیں تم پر جاری ہو جائیں گی اگر ناغہ نہیں کیا۔ کیونکہ لا الہ تم پڑھتے ہو، کوئی پڑھتا ہے، لیکن لایا اس کو کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور کہا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، اگر افضل کوئی بات میں نے کہی ہے یا کسی نبی نے دنیا میں کہی ہے وہ لا الہ الا اللہ والی بات ہے، یہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ لوگ نہیں پڑھتے، سنتے سناتے نا، کہتے ہیں ہاں ایسے ہے، تو برکتوں سے محروم ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو۔ تو لا الہ الا اللہ 100 تمہارے عہد میں ہوتا ہے، اس کو زیادہ پڑھیں، اور چیزیں عہد میں زیادہ پڑھیں، یہ سب آقا جی نے کہی ہوئی ہیں۔ لیکن آقا جی نے کہا اس کو مت دیکھو جو بولتا ہے، دیکھو کہتا کیا ہے۔ بولتا میں ہوں، لیکن بات میری تو نہیں ہے، بات تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، کہ تم کو بڑی قدر سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے 7 زمین آسمان ایک طرف، لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ اس کلمے کو عظمت بہت ہے، اور آقا جی کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں، نبی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ لیکن ہم لوگوں نے چیزیں چھوڑ دی ہیں، ذکر چھوڑ دیا، دروشی چھوڑ دیا، استغفر اللہ چھوڑ دی۔
لفظ ان کے ہیں، کیسے فائدہ نہیں ہوگا؟ کہا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کرے، استغفر اللہ ناغہ نہ کرے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے خدا اس کو نکالے گا، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے چھڑائے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو رزق کیسے آ جائے گا اس کے گمان میں نہیں ہوگا، کیسے رزق بہت آ رہا ہے میرے پاس۔ یہ باتیں غلط ہو سکتی ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ اپنا اب مہنگائی ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں بس ابھی کچھ عرصے کے بعد ہم کنٹرول کریں گے، باہر سے پتہ نہیں تمہارا ٹیکس ہٹا دیں گے، زراعت کو زیادہ کریں گے، رزق کھل جائے گا۔ یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں، عقل والے۔ لیکن ایک بات ہے، چاہے تھوڑی صحیح ہیں غلط ہیں اس کو تو چھوڑو، لیکن جتنی معتبر بات حضرت محمد مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے، اتنی معتبر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس بات کو زیادہ رکھیں، ٹھیک ہے پراٹھ لگاؤ، لیکن ساتھ درود شریف، یہ 5 وقت کی نمازیں تو برکتیں آئیں۔ تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، چلو جی فلٹ ڈال گیا، سارا لے گیا۔ پھر یہ چیزیں کریں گے دیپے، نہ نماز نہ روزہ، نہ چیز کی پرواہ، نہ حکومت کو نہ عوام کو، ہیں جی پھر زلزلہ آ گیا، سارے زمین میں چلے گئے۔ جب تک خدا تعالیٰ سے تم پہ رحمت نہیں ہوگی، خدا سے تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، جس نے پیدا کیا ہے اور حکم نازل کیے ہیں، اور حکم نازل کرنے کے لیے عظمت والے رسول کو بھیجا کہ عام انسان وہ نہیں ہیں جو ان میں چیز اور خوبیاں دنیا میں کبھی کسی میں نہ ہو سکتی ہیں، ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا تاکہ اس پیغام کو معتبر سمجھے۔ اس کے باوجود نہ اخباروں میں ہے، نہ یہ کالم لکھتے ہیں، نہ واضحوں میں ہے، نہ حکومت کی باتیں، تو بتاؤ کہاں سے تمہاری کشتی ترے گی؟ ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیں، یہ کائنات کی جان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہیں۔ اور آقا نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا ذاکر، اللہ کے ذکر والے دنیا میں نہ ہوتے تو جہنم کی جگہ میں دنیا میں بناتا، ادھر لگاتا جہنم کو۔ تو ذکر اذکار سے اتنی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا تو رکھیں، اس کو ناغہ نہ کریں، جتنا اضافہ کریں گے ذکر میں درود میں، لیکن استاد کی ترتیب سے کریں تاکہ وہ ترتیب ہوتی ہے۔ خود انسان ادھورا ہوتا ہے، طریقہ نہیں جانتا، تو طریقہ ہمارے پاس کارکن نے تم کو سکھا دیں گے۔ پھر اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر میں چیزوں کو جاری کرو۔ تو خدا سے توفیق مانگتا ہوں، خدا آپ کو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا کرے، اور وہ جو کہتے ہیں امت کی تربیت کرتے ہیں ویسے ہی ہم کریں جیسے وہ چاہتے ہیں، تو حالات ایک دم بدل جائیں گے۔ ورنہ یہ لوگ تم کو وسوسوں سے مار دیں گے، ابھی فلاں سن میں یہ ہوگا، ابھی اتنی مخلوق بڑھ جائے گی۔ رزق تمہارے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، وسیع کرے تنگ کرے۔ رزق کا وسیع ہونا، تنگ ہونا، حالات کا ٹھیک ہونا، خراب ہونا، یہ ہمارے اعمال سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے چیزیں خود دور جائیں۔ اعمال کے نہ حکومت آتی ہے، نہ عوام آتے ہیں، نہ یہ بات وہ کرتے ہیں، بلکہ میرے خیال دہری طرح ہو گئے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں۔ تعجب کی چیز تو نہیں۔ میں یہی چیزیں پڑھتا ہوں آقا جی کی اہمیت سے، تہجد میں بھی پڑھتا ہوں، دعا مانگ لیتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، اشراق میں روزی ہے۔ نبی کریم کی بیٹی کچھ آنکھ لگ گئی، آقا دین اٹھا دیا، اشراق کو کہا اس وقت سورج نکلنے تک نہ سویا کرو، رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں سبب والے کو اتنی تیزی سے رزق نہیں ملتا جتنا اشراق پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور ہر جملے کا ثواب بھی ملتا ہے اشراق پڑھنے، کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور اس پر زیادہ یعنی یقین رکھنا چاہیے بنسبت اوروں چیزوں کے جو حکومتوں کو بتاتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، ان کی باتیں ایسے تیر لگ گیا تکا لگ گیا نہیں ہے، لیکن آقا کی زبان سے جو نکل کہہ دیں وہ ہو کے رہتا ہے، بڑی سچی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے لوگ مصیبتوں کے شکار آتے ہیں، یہ آتے ہیں، خطیں لکھتے ہیں، پھر وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں، اور کبھی ادھر بھی کوشش کرتے ہیں ان کو تھوڑا بتاتے رہیں، تو معاملے خود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اور جو خدا سے رحمت کا رابطہ توڑ دیا، نبی سے توڑ دیا، یعنی ان سے
ان کے حکم کو چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی، ذکر اذکار چھوڑ دیا، تو یہ مصیبتیں وبال آنے شروع ہو جائیں گے۔ آقا جی صحابہ کو یہی سکھاتے تھے نا، اور کیا سکھاتے تھے؟ تو آقا جی اسی وقت کے لیے نبی تھے، قیامت تک نبی ہیں، اور قیامت تک ان کی باتیں کارآمد ہیں۔ تو ہم یہی کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں، رات میں مرغیاں بھی کھا رہے ہیں، مرغے بھی کھا رہے ہیں، مٹھائیاں بھی کھا رہے ہیں، نہیں پتہ مہنگائی ہے سستائی ہے۔ تمہارے بعض بھائی وہ پابندی سے کرتے ہیں، ان کے بھی حالات اچھے ہوئے، حالانکہ وہی ملک ہے، وہی شہر ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن ان کا فرق ہے دوسروں سے۔ اس لیے یہ دوسروں سے امتیاز رکھتے ہیں، یہ نماز نہیں چھوڑتے، یہ وظیفے نہیں چھوڑتے، آقا جی سے محبت کے جو تقاضے ہیں قریب کریں، ان کو پورا کرنے کی دل میں چاہت رکھتے ہیں۔ تو خدا سے توفیق مانگتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، اور میں بوڑھا زیادہ ہو گیا ہوں، زیادہ بولنے سے آدمی تھک جاتا ہے، تو کہتا ہوں تھوڑی سی دعا مانگ لوں، لیکن تھک گیا ہوں، دعا تو میں مانگ نہیں سکتا، تو خدا بغیر دعا کا ہی دے دے گا انشاءاللہ۔ سخی ہے نا اللہ، یا نہیں ہے سخی؟ تو بغیر دعا کے دے دے گا۔ تو ایک آدھ نعت سنا دیں، آپ بھی خوش ہو جائیں، میں بھی خوش ہو جائیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا اور رحمت للعالمین کی امت بنایا، جن کی امت میں ہونے کے لیے نبی تمنا کرتے تھے۔ اتنے عظیم ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔